السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سننے والے ہیں حکومت، دولت اور عورت کو ٹھکرانے والے ایک صحابی کی داستان۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافروں نے ان کو قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا، یا تو تم نصرانی بن کر ہمارے راج پاٹ میں شریک ہو جاؤ اور میری شہزادی سے نکاح کر لو، یا پھر اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائے اور تمام عرب کا راج مجھے سونپ دے اور اس کے بدلے میں صرف اتنا چاہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر دین محمدی سے پھر جاؤں، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ اور رہی بات جان گنوانے کی، تو اس پر تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور تیر اندازوں نے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی تم نصرانیت قبول کر لو اور آزادی حاصل کر لو، اور اس کے جواب میں آپ فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر کار بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب گرم کر کے لاؤ۔ چنانچہ وہ دیگ پیش کی گئی۔ بادشاہ نے ایک دوسرے مسلمان قیدی کے لیے حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ کی موجودگی میں اس قیدی کو ڈال دیا گیا اور وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے اور اس کا سارا جسم جل بھن گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں دین خدا کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چرخی پر چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر چڑھائے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت بادشاہ نے رک جانے کا حکم دیا اور ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل گئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لے۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے رو رہا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں سب جانیں راہ خدا میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلایا اور اسے نہ کھانے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے تمام قیدی ساتھیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول کیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ پھر بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو آپ کے تمام ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ وہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب سے منبر رسول پر بیٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ، اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی چومے، اور شروع میں کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن کو ایک بادشاہ اپنی بیٹی اور اپنی حکومت دینے کے لیے تیار ہے، وہ بھی صرف اس شرط پر کہ وہ دین اسلام چھوڑ دیں
لیکن انہوں نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور خود کو مصیبت میں ڈال دیا اور دین اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام پر مضبوطی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔